میں نے اپنی گاڑی میں اپنے انکل کی لاش اٹھائی ہے، وہاں پہ گولیاں چلی ہیں، 20 کے قریب ہمارے زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس عوام کو پتہ نہیں چپ کی شادی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میں سینے پہ گولی ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ قراردادوں میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کی رہائی کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ الیکشن ہے اس میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب باتوں میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن خدا را ہمارا خون بہ رہا ہے۔ بنو اسٹیڈیم لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے اور کوئی نعرہ نہیں تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی، پی ٹی آئی تھی، نہ جے یو آئی تھی، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ وہاں پہ امن کا نعرہ لگا رہے تھے۔ کسی کا جھنڈا بھی الاؤڈ نہیں تھا، صرف امن کا سفید جھنڈا تھا۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ مرتے بھی ہم ہیں اور جیلیں بھی ہم کاٹتے ہیں۔ غیرت کے لیے مر جائیں گے، کسی کو جرگہ منعقد ہوا تھا جو چیمبر آف کامرس نے منعقد کیا ہوا تھا، اس میں نے بھی شرکت کی۔ میں سیدھا ادھر سے ہی آ رہا ہوں سر، پورا بنو شٹر ڈاؤن ہڑتال پہ تھا، پورے بنو سے عوام اسی طرح ابل رہے تھے، لوگ ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے، گھروں سے نکل رہے تھے، گھر میں کوئی بھی نہیں رہ چکا تھا، سارے لوگ چاہے جو بوڑھے تھے، جوان تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ سارے جو ہے نا امن کا نام لے کے امن کا جھنڈا تامے ہوئے پریٹھی گیٹ آ رہے تھے۔ تو جب میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے سر وہاں پہ اسپیچ کی ہے، تو میں نے وہاں سے اجازت مانگی ہے اور لوگ جوک در جوک آ رہے تھے، کس لیے؟ امن کے لیے، اور کوئی نعرہ نہیں تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی پارٹی نہیں تھی، نہ پی ٹی آئی تھی، نہ جے یو آئی تھی، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ وہاں پہ امن کا نعرہ لگا رہے تھے۔ کسی کا جھنڈا بھی الاؤڈ نہیں تھا، صرف امن کا سفید جھنڈا تھا۔ لیکن سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر صاحب، جب میں کوہاٹ تک پہنچا ہوں تو مجھے میسیجز آئے کہ وہاں پہ عوام پہ گولیاں چلی ہیں، 20 کے قریب ہمارے زخمی ہوئے ہیں، اسی طرح شہداء کی تعداد ہے، لیکن اس عوام کو پتہ نہیں چپ کی شادی ہوئی ہے، وہ صرف اپنی قراردادوں، ہم قراردادوں میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کی رہائی کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ، ہم جو فراڈ الیکشن ہے اس میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب باتوں میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن خدا را ہمارا خون بہ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت یہاں پہ نہیں مل رہا ہے، ہماری بات کوئی سن نہیں رہا ہے۔ سر یہ آج میرے اوپر نہیں ہے، انشاءاللہ میں سینے پہ گولی ڈالنے کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم چپ کے نہیں پھریں گے، انشاءاللہ ہم سینے پہ گولی کھائیں گے، لیکن امن اپنے لوگوں کو دیں گے، اپنے علاقے کو دیں گے، اپنے غریب عوام کو امن دیں گے۔ ہمیں فنڈ نہیں چاہیے، ہمیں پوسٹنگ ٹرانسفر سے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے آپ لوگ پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے رہے، چاہے آپ ہمیں فنڈ نہ دے، لیکن خدا را گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سے ہم امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں امن دیا جائے۔ اس طرح نہ ہو کہ وہاں پہ یہ واقعات ہو گئے ہیں، وہاں پہ بنو اسٹیڈیم لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے، ابھی بھی بھرا ہوا ہے، آپ وہاں پہ چیک کر لیں۔ لیکن خدا را میں تحریک انصاف کی حکومت سے انصاف کے لیے جولی پھیلا رہا ہوں، اس ایوان میں اپنے خون کے لیے، اپنے جو بنو کے عوام کا خون بہا ہے اس کے بھیک مانگ رہا ہوں۔ خدا را ہماری باتوں کو دھیان دیا کریں، ہماری باتوں کو سیریس لے لیں۔ یہ میں نے پچھلے بجٹ کے سیشن میں بھی یہی بات کہی تھی، میں نے منسٹر صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو میریان میں واقعہ ہوا ہے یہ صرف میریان میں نہیں ہے، یہ پورے بنو کو لپیٹ میں لے گا، یہ پورے خیبر پختونخوا کو لپیٹ میں لے گا، یہ پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے گا۔ یہ بد امنی صرف میرا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب، اگر اس کے لیے ہم نے مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے تو آج ہم یہاں پہ جو بول رہے ہیں شاید ہماری بولی بھی بند ہو جائے۔ میں نے اپنی گاڑی میں اپنے انکل کی لاش اٹھائی ہے، 2013 میں میرے اوپر دھماکہ ہوا ہے، میں نے اپنی گاڑی میں دو شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، 6 زخمیوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں، 3 مہینے میں بیڈ پہ پڑا رہا، اور کس نے رسپانسبلٹی لی میری؟ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں احسان اللہ احسان نے لی تھی، کدھر ہے وہ احسان اللہ احسان؟ وہ کس طرح چھوٹ گیا ہے؟ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بتخوروں کو بتے دینے والے نہیں ہیں۔ شکر الحمدللہ، غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے جناب اسپیکر صاحب، غیرت کے لیے مر جائیں گے لیکن کسی کو بتا نہیں دیں گے، کسی کی غلط بات کو نہیں مانیں گے۔ لیکن آج جو بنو میں ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ تصادم ہو جائے اداروں کے درمیان، عوام کے درمیان، اس کا کوئی سلوشن نکلنا چاہیے۔ میرے ہیلتھ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہدایات جاری کر دے ہاسپٹل میں کہ وہ مؤثر اقدامات کر لے زخمیوں کے لیے، کیونکہ آپ کے منسٹر صاحب بھی وہاں پہ بیٹھ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارے بھی خون دینے کے لیے گئے تھے، وہ بیچارے اس کو جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ پہ لیٹ گئے۔ تو دل میں باقی کافی چیزیں ہیں، لیکن سر یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں ہے، میں آپ کی رولنگ چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک جرگہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امن پاسون تھا، اس کے اوپر یہ جو فائرنگ ہوئی ہے، یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس کی شفاف طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات رونما نہ ہو، وہ آئندہ کے لیے پرامن لوگوں کے اوپر، کیونکہ اس میں بچے بھی ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میری ریکویسٹ اس پورے ایوان سے اور آپ کے چیئر سے
اس طرح کی رولنگ کے کہ اس میں اس طرح نہ ہو کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں پھنسایا جائے اور بے گناہ لوگ اس میں، کیونکہ مرتے بھی ہم ہیں اور جیلیں بھی ہم کاٹتے ہیں. یہ چیز میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بے انصافی نہ ہو. انصاف کی حکومت سے انشاءاللہ مجھے انصاف کو توقع ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر الفاظ میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو